یہ ہوموسیکشولیٹی کی بات ہوئی, اس پہ شٹ اپ کال دینے آئے. پاکستان میں ہم جنس پرستی کی بات ہوئی, پاکستان میں فحاشی کی بات ہوئی, دوپٹے اٹھا کے یوں پھینکے اور ناچے. بھائی یہ آپ کا کوٹھا نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان جواد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین آج اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہوں. یہاں پہ آج عورت مارچ کا جو ہوا تھا اس کے خلاف آج احتجاج ہو رہا ہے. وہاں پہ جو کچھ ایسے نعرے مارے گئے تھے جو نعوذ باللہ گستاخانہ نعرے تھے, اس کے خلاف آج احتجاج ہو رہا ہے. یہاں پہ شہیر سیالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے 3 مطالبات رات کو کیے تھے اور اگر وہ مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو یہ دھرنے کی طرف بھی جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے بتائیں جو نعرے مارے گئے ہیں ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسے کنفرم کریں پھر اس کے بعد بات ہوگی. پہلی بات یہ ہوموسیکشولیٹی کی بات ہوئی, اس پہ شٹ اپ کال دینے آئے. پاکستان میں ہم جنس پرستی کی بات ہوئی, پاکستان میں فحاشی کی بات ہوئی, دوپٹے اٹھا کے یوں پھینکے اور ناچے. بھائی یہ آپ کا کوٹھا نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. یہ اس کا ڈی چوک, یہ اس کا پاکستان کا کیپیٹل ہے, اسے اسلام آباد کہتے ہیں. وہ لاہور ہے جہاں سے داتا کی نگری ہے, وہ کراچی ہے جو غازی عباس کی نگری ہے. آپ یہ کیا 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 آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس کے حکمران ابھی بھی امریکہ کے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان پہ کیوں نہیں ایف آئی آر کاٹ رہے؟ یار مسجد کے تقدس کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں, ایک وفاقی وزیر وہاں ناچ کے آتے ہیں, اسے شٹ اپ کال دیتے ہیں تو ایف آئی آر گھر سے آ کے اٹھانے کے لیے 40 پولیس والے آ جاتے ہیں. اب شٹ اپ کال کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ نے ہوموسیکچولیٹی کی بات کی ہے. ہوموسیکچولیٹی اگر کوئی وہاں پہ اس دن عورت مارتا, فیمنسٹ کوئی لڑکی بات کرتی پھر ٹھیک تھا. وہاں پہ ایک مرد جو ہے اس نے یہ بات کی کہ یہاں پہ ہوموسیکچولیٹی کو طرف سے عورتوں میں بھی باتیں ہوئی. یہ ایک بار نہیں ہے, پچھلے 3-4 سالوں سے یہ غلاظت چل رہی ہے. نو ون از دیئر ٹو گیو ہم اے شٹ اپ کال. بھیا ہم لوگ پہلی بار آئے کہ ہم نے کہا پورے پاکستان میں ہم لوگوں نے ابھی یہاں پر آ کے ڈاکٹر عافیہ ڈے منائیں گے. ہم لوگ بھی گئے نا عورتوں کے لیے, کشمیر کی عورت کے لیے گئے, فلسطین کی عورت کے لیے گئے, لیبیا کی بہنوں کے لیے گئے, سیریا کی بہنوں کے لیے گئے, برما کی بہنیں جن کے تکے بوٹیاں بنائی گئی ہم ان کے لیے گئے. ہم لوگ عورت کے حقیقی رائٹس کے لیے گئے. 18 سال میری قوم کی بیٹی, میری ماں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کے لیے بات کرنے والا کوئی؟ وہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی کہ وہ واقعی وہ نعرے ہیں یا کوئی اور نعرے اس طرح کے سامنے. جب تک کنفرم نہیں ہوگا میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں دوں گا جس سے پاکستان یا اسلام کا نیگیٹو امیج ہے. جو آپ کے اب جو 3 مطالبات جو آپ نے بذریعہ ویڈیو پیغام جاری کیے تھے, ان پہ ایف آئی آر کاٹو. یہ جو فحاشی پہ لا رہے ہیں ان کی فوراً فنڈڈ این جی اوز جو ہیں ان کو پاکستان میں پابندی عائد کی جائے اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں. اور اس کے بعد جتنے ایسے لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ بکواسات کرتے ہیں, میڈیا پہ پابندی لگاؤ. پرائم ٹائم میں لا کے انہیں بٹھایا ہوا ہوتا ہے. کب تک بوٹ پالش کرو گے انگریزوں کے؟ کب تک کتے نے لاؤ گے انگریزوں کے؟ کب تک گھوڑے نے لاؤ گے انگریزوں کے؟ کب تک حکے بھرو گے انگریزوں کو؟ پاکستان آزاد ہو چکا ہے بھائی, ان کے ایجنٹس یہاں نہیں چلیں گے مزید. اچھا, آپ سے ابھی تک اسلام آباد انتظامیہ نے کوئی رابطہ کیا ہے, مذاکرات آپ نے ان کے سامنے پیش کیے ہیں, کچھ اس کے اوپر کوئی پیش قدمی ہوئی ہے؟ پیش کر دی ہیں ان پہ, اور ابھی کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مانیں گے یا ٹرخا رہے ہیں. ہم ابھی تھوڑا بہت انتظار کر رہے ہیں, نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ. ڈی چوک دھرنے کی طرف جائیں گے؟ ابھی یہ تو میں پہلے نہیں بتاؤں گا. آج کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ تو ایک بیرونی ایجنڈے پہ یہ لوگ سارے کام کر رہے ہیں, اور اس میں جتنی یہ لوگ ہیں ان کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو 1-2 ان کی لیڈرز ہیں جو کہ ماروی سرمد کی ہم بات کریں, اگر اس کی بات کریں تو ان کو تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو 1 منٹ بھی باہر نہیں رکھنا چاہیے. ایسے لوگوں کو جو پاکستان میں آ کے, اسلامی معاشرے میں آ کے وہ اگر اس طرح کی بات پروموٹ کرتے ہیں تو یہ الحمدللہ یہ اسلامک پاکستان ہے. پاکستان اسلامی ایک ملک ہے اور اسلام کا قلعہ اس کو پوری دنیا کہتی ہے. اس میں آ کے اگر وہ ایسی بات کرتی ہے تو اس پہ تو فوراً ایکشن لینا چاہیے گورنمنٹ کو, اور ایسے لوگوں کو جو ہے بالکل سپیئر نہیں کرنا چاہیے. ماروی سرمد کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ماروی سرمد ایک فورن ایجنڈے پہ کام کرتی ہے. پاکستان کی وہ دشمن ہے اور وہ اسلام کی بھی دشمن ہے. اگر وہ اسلام کی دشمن نہ ہو تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی. اور میں گورنمنٹ سے بھی اور اپنے تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ماروی سرمد جیسے لوگ ہیں ان کو جو ہے بالکل ہمیں اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں بہت ساری ایسی جو ہے پلے کارڈ تھے, وہ لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے, مردوں نے بھی اٹھائے ہوئے تھے, عورتوں نے بھی اٹھائے ہوئے تھے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا, جس طرح پہلے میں نے کہا کہ جو ہومو سیکس ہے یہ تو دنیا میں اب بہت پرانا ہو چکا ہے. جاپان کی اگر آپ ہسٹری کی بات کریں تو وہاں پہ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اب تو اس کو بھی جو ہے وہ کنڈیم کیا جاتا ہے اور اس کو بین کر دیا گیا ہے ورلڈ وائڈ. اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات کیا بات کر رہے ہیں, یہ نہ لڑکوں میں ہے نہ میں لڑکیوں میں ہے. جو 8 مارچ کو یہاں پہ ہوا یہ تو 3rd جنریشن ہے, اور 3rd جنریشن جو ہے وہ ایز اے لیڈی شی میل ٹائپ کی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے معاشرے کو بدنام کرتے ہیں.
होमोसेक्स तो हराम है इस्लाम में भी और इस्लामी माशरे में भी जो। अच्छा, तो आज आपका एहतजाज का मकसद क्या, आपके मुतालबात क्या थे? हमारे एहतजाज का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत के सिलसिले में हम आए हैं। जो वो उनकी कानूनी साजिश थी 8 मार्च को, उसको हम कंडेम करने के लिए और उसको हम विटनेस करने के लिए आए हैं कि अगर आप एक बात या एक एहतजाज करेंगे या एक बात करेंगे, एक जुलूस निकालेंगे, उसके बदले में इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जनरेशन जो है वो 10 जुलूस निकालेगी। और ये मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो इस तरह के केसेस को जो है वो स्ट्रिक्टली उसको हैंडल किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का क़याम है वो इस्लाम के नाम पर आया और लाज़मी बात है इसका जो कानून है वो भी अकॉर्डिंगली इस्लाम के उसूलों के मुताबिक बना है। लेकिन कल 8 मार्च को जो औरत मार्च के नाम पर यहाँ पे जो मार्च किया गया है उसमें मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि उसमें क्या बात की गई है। हम ख़वातीन के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मिलने चाहिए उनको, लेकिन उसमें जो स्पीचेस हुए, जो इसमें बातें हुई है वो इस्लाम को तो एक तरफ, लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है वो तो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। मिसाल के तौर पर 295C में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो शख्स भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो उसकी डेथ पेनल्टी है। अब इसमें क्या बात हुई है, अब अगर आप उन स्लोगन्स को देखें, उन नारों को देखें तो उसमें क्लियरली ये बात की गई है कि हम आज़ादी चाहते हैं, और जिसमें क्लियरली ये कहा है, मतलब उनको एक डिग्रेडिंग सिचुएशन में कहा, उनमें क्लियरली ये बात की गई है कि मतलब हम अल्लाह और रसूल से बात है, जो कि 295 सेक्शन PPC पाकिस्तान पेनल कोड 295C के वायलेशन हुई है और इसकी जो पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी है। तो ये जो आज का जो इज़हार प्रोग्राम हुआ है ये उसके अगेंस्ट हुआ है कि यहाँ पे न सिर्फ इस्लाम की खिलाफ वर्जी, क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, बल्कि पाकिस्तान के जो कानून है उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई है। तो आपके मुतालबात क्या है? हमारे मुतालबात ये कि ख़वातीन को उनके हक़ूक़ मिलने चाहिए और इस्लाम के अगर हम मुताले करें, आपके ख्याल से ख़वातीन को उनके कौन से हकूक़ नहीं मिले? ख़वातीन को सारे हकूक़ मिले, लेकिन जो 8 मार्च में जो ख़वातून ने जो हकूक़ मांगे हैं वो क्या मांगे हैं? देखिए, होमोसेक्सुअलिटी तो पूरी दुनिया में इसको गलत समझा जाता है। नबी सल्लम हमारे जो कुरान का, अगर हम कुरान को मानने वाले हैं, कुरान में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब नाजिल किया गया था वो इसी बेस पर नाजिल किया गया था, सिर्फ इस एक गुनाह पर नाजिल किया गया था। तो हम अल्लाह और रसूल को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें सेक्सुअलिटी LGBT का जो कंसेप्ट है ये तो फॉरेन एजेंडा है, और इस एजेंडा LGBT को अगर आप अमेरिका के कानून के हिसाब से देखें, यूरोपियन के देखें, तो वो भी उसमें एक मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस कानून के ख़िलाफ़ है। अगर इनके सारे मुतालबात गलत हैं जो कि ये कर रही हैं तो फिर इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसके पीछे एक फॉरेन फंडेड एजेंडा है, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट NGOs के नाम पर जो किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। अगर इनको मतलब ये चाहते हैं कि हमें रोका जाए, और रोकने के बाद फिर क्या होगा, मैं अब तो कि इंटरनेशनली इस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा और दुनिया में तासुर दिया जाएगा कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है और उनकी राइट की वायलेशन हो रही है। तो कानूनी तौर पर तो हम इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे को आज़ादी है कि वो एहतजाज करे, अपने राइट्स की बात करे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इस राइट को, एक कानून की एक बात है कि अगर एक बंदा डंडा घुमाता है तो उसको आज़ादी है कि डंडा घुमाए, लेकिन उसकी आज़ादी उस वक्त रुक जाती है जहाँ पे मेरी नाक शुरू हो जाती है। तो यहीं पर भी ये बात है कि आप जब दूसरों की राइट की वायलेशन करेंगे तो वहाँ पर आपके कानून आ जाएगा और वो आपको रोकेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी आज़ादी की बात करना चाहते हैं, अपने राइट्स की बात करना चाहते हैं, तो कानून तो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है और कोई इसमें रोक टोक नहीं है।